دوستو سلام مسنون، آج اتوار ہے، چھٹی کا دن۔ میں آپ کو چند اہم خبریں جو کہ راشٹریہ سہارا میں شائع ہوئی ہیں انہیں سناؤں گا، اور اس سے پہلے اور چند باتیں بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ ضرور ان خیالات سے متفق ہوں گے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، آمبور میں کئی لوگ ڈاکٹر بنے ہیں، انجینئر بنے ہیں، ٹیچرز بنے ہیں۔ ان میں عورتوں کی تعداد بھی کافی ہے، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 30-35 سال میں آمبور میں بہت تبدیلی ہوئی ہے۔ یہ تبدیلی یہ درشاتی ہے کہ ہماری قوم تعلیمی میدان میں بھی آگے بڑھ رہی ہے اور معاشی حالت میں بھی بہتر ہو رہی ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہم اس وقت ہمارے ملک کی تعریف کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہاں کسی کے ساتھ بھید بھاؤ کا سوال ہی نہیں، خاص کر تمل ناڈو میں۔ یہاں تمام لوگوں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے۔ کوشش ہماری ہونی چاہیے، اور جو کوشش کرتے ہیں ان کو اللہ نوازتا ہے۔ یہی بات ہمیں اپنے مذہب میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب میں کیا کہنا چاہتا تھا اس پر آ جاتا ہوں۔ آمبور میں عورتیں کافی تعداد میں ڈاکٹرز بنے ہیں، الحمدللہ۔ وہ سروس کر رہی ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ شادی کے بعد بھی وہ اپنے پروفیشن کو جاری رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر بننے کے بعد اگر شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کے سسرال والے کہتے ہیں کہ خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اچھی بات نہ ہوگی۔ اس کے علاوہ شادی سے پہلے ہی لوگوں کو یہ تہیہ کر لینا چاہیے کہ وہ شادی کے بعد ڈاکٹر ہیں تو وہ لوگوں کی خدمت کریں گے یا نہیں۔ پہلے ہی ان تمام باتوں پر بات ہو جانی چاہیے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ خاموش رہ جائیں، شادی کر دیں اور اس کے بعد ڈاکٹر دلہن سے کہیں کہ وہ کام نہ کریں، تو یہ ناانصافی کی بات ہوگی، یہ ظلم ہوگا ایک طرح کا، اس میں شک ہی نہیں۔ مگر سننے میں آتا ہے کہ کئی جگہ شادی کے بعد بھی ڈاکٹرز کام کر رہی ہیں، پروفیسرز کام کر رہی ہیں، اور جو لیب میں ٹرینڈ ہیں وہ بھی اپنے کام کو جاری رکھتی ہیں۔ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اس امپرومنٹ سے، اس ڈیولپمنٹ سے، اس مائنڈ سیٹ سے مسلم قوم کو خوش ہونا چاہیے۔ مگر گنے گنے چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد ان کی بہو بیٹیوں کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کچھ ضروری کام ہے گھر پر، باہر جانا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو یہ اور بات ہے، یہ ایکسیپشن میں آتا ہے۔ میں ایکسیپشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنرلی اسپیکنگ کہہ رہا ہوں۔ مگر تعلیمی میدان میں اور معاشی حالت میں جو سدھار ہو رہی ہے وہ الحمدللہ کافی ہے، ہمیں خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو اب آج کی اہم خبریں سنیے گا۔ میں ان خبروں کو راشٹریہ سہارا نیوز پیپر میں جو شائع ہوئی ہیں انہیں پڑھتا ہوں۔ ان خبروں میں بھی بہت سی اہم خبریں ہیں، اس پر بھی آپ غور کیجیے۔
10 फरवरी تا 7 मार्च एग्जिट पोल पर रोक। लखनऊ, इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश समेत 5 रियासतों में मुजवज़ा असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र 10 फरवरी تا 7 मार्च तक टीवी चैनलों पर ब्रॉडकास्ट किए जा रहे एग्जिट पोल पर पाबंदी आयद कर दी है। उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबात 7 मराहल में 10 फरवरी تا 7 मार्च तक मुनक़द होंगे। इलेक्शन कमीशन के ज़रिए हफ्ते को जारी हुक्मनामे के मुताबिक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुख्तलिफ ज़राए में वोटिंग के बाद राय दहंदगान के रद्द अमल की बुनियाद पर किए जाने वाले इंतखाबी सर्वे एग्जिट पोल की तरसील अशात पर 10 फरवरी को सुबह 7 बजे तक 7 मार्च शामिल 6:30 बजे तक पाबंदी रहेगी। कमीशन ने ताकीद की है कि हिदायत की खिलाफ वर्जी करने पर इलेक्शन कमिश्नर ज़ाबिता के तहत 0-2 सालों की सज़ा और जुर्माने की तजवीज़ रखी गई है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्शन अफसर अजय शुक्ला ने रियासत में इस ज़मन में हिदायत जारी की है। बहुत अच्छी बात है, इस तरह की पाबंदी होनी चाहिए। चैनलों पर खामखा कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं और किसी पार्टी को जो कि चैनल वाले चाहते हैं तायद हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये गलत है, इंसाफ होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का ये अमल काबिल दाद है। पाबंदी ज़रूरी है, पाबंदी लगाई गई है, खुदा करे कि इस पर अमल हो। अमेरिकी अखबार का एतराज़ बिल्कुल बकवास। अकबरुद्दीन, नई दिल्ली। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के साबिक़ मुस्तक़िल नुमाइंदा सैयद अकबरुद्दीन ने हफ्ते को न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के उस एतराज़ को पूरी तरह बकवास करार दिया जिसमें कहा गया है कि इसराइली सॉफ्टवेयर समेत दीगर आलात की ख़रीद का सौदा होने के बाद इसराइल और नई दिल्ली के दरमियान रिश्ते और गहरे हो गए और फिर हिंदुस्तान ने 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी व समाजी कौंसिल में इसराइल की हिमायत में वोट किया। 2016 से 2020 तक अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदा रहने वाले अकबरुद्दीन ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर एक ट्वीट टेक करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा के वोट के बारे में एतराज़ पूरी तरह से बकवास है। फिर से बजट इजलास, पहले दिन सदर का खिताब। मंगल को आम बजट, नई दिल्ली। इस साल का बजट इजलास पीर को पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में दोनों ईवानों के मुश्तरका इजलास से सदर रामनाथ कोविंद के खिताब के साथ शुरू होगा। बजट इजलास का पहला मरहला 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा मरहला 14 मार्च से 18 अप्रैल तक होगा। इस दौरान पार्लियामेंट हाउस में कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल किया जाएगा। इजलास के पहले दिन 31 जनवरी को सदर के खिताब के बाद इक़्तिसादी सर्वे 2021-22 दोनों ईवानों में पेश किया जाएगा और 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। याद रखिए, 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। गांधी जी ने पूरी दुनिया को अदम तशद्दुद का रास्ता दिखाया। नई दिल्ली। गांधीवादी नज़रिए के हामिल अभिषेक गुप्ता ने गांधी दर्शन पर मुनाक़द एक सेमिनार में कहा कि हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया में बाबाए कौम महात्मा गांधी की मकबूलियत आज भी सबसे ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने दुनिया को सच और अदम तशद्दुद का रास्ता दिखाया।
انہوں نے کہا کہ ان سے بہت سے لوگ اتفاق کر سکتے ہیں اور بہت سے ان سے متفق نہیں ہو سکتے، مگر ان کو خارج نہیں کر سکتے۔ گاندھی وادی نظریے سے تعلق رکھنے والے ابھیشیک گپتا نے مزید کہا کہ ڈاکٹر رام منوہر لوہیا نے مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد ان کے آخری سفر پر لکھا کہ گاندھی رام کے مہان ونشج تھے۔ آخری وقت میں ان کی زبان پر رام کا نام تھا۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اچھا، تو میں اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔